بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم لوگ نظم رات اور شاعر پڑھ رہے تھے، جس کے اندر رات اقبال سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے بے چین کیوں پھرتے ہو، سب سو رہے ہیں اور تم جاگتے ہو۔ اس پہ اقبال جواباً اسے کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے چھپتا ہوں اور رات میں چھپ چھپ کے روتا ہوں۔ اب آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ان کی بے سکونی کی، اور لوگوں سے جو چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اس پہ کہتے ہیں مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو۔ کہتے ہیں مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، سناؤں کس کو۔ تو اقبال فریاد دو وجہ سے کرتے ہیں، ایک مسلمان قوم پہ بری حالت کی وجہ سے، اور دوسری ایک عاشق اپنے محبوب حق کی جدائی کی وجہ سے فریاد کرتا ہے۔ تو اقبال ایک خدا سے جدائی کی وجہ سے اور دوسرا مسلمانوں پہ برے وقت کی وجہ سے فریاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ میں فریاد جو پنہا ہے، جو چھپی ہوئی ہے، سناؤں کس کو۔ بندہ سناتا اسے جسے کوئی سمجھ لگے، کوئی ہم خیال ہو۔ کہتے ہیں میں کس کو سناؤں، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو۔ کہتے ہیں جو تپش شوق یعنی عشق کی جو گرمی ہے، اس کا میں نظارہ کس کو دکھاؤں۔ برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے۔ کہتے ہیں برق ایمن، برق ایمن کا مطلب ہے بجلی جو ایمن کی وادی میں گری تھی، اور ایمن کی وادی میں کوہ طور موجود ہے، اور کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ گرایا تھا۔ تو یہاں پہ اس کی بات کریں کہ برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، یعنی خدا کا جلوہ میرے سینے پہ پڑھ کے رو رہا ہے۔ اور یہ سورہ الاعراف میں آپ کو واقعہ ملے گا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں، اور اس پہلے مصرے کی جو میں تشریح آپ کو بتاتا ہوں، ان کے اپنے ہی کلام زبور عجم سے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میری نظر کو اپنے جلووں سے فیضیاب کیا ہے، اور اب یہ میری نظروں کے لیے ایسے ہے جس طرح بہار کا موسم ہے، اور اب میں ایک چکور کی طرح، چکور ایک پرندے کو کہتے ہیں، باغوں میں یا سبزہ زاروں میں فریاد کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ نے تیرے جلوے دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے۔ کہتے ہیں جو اصل میں جو اندر والی آنکھ ہے، جو خدا کو دیکھ لے، وہ کبھی سوتی بھی ہے۔ عہد حاضر کی ہوا راست نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو۔ یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میری محفل ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عہد حاضر کی ہوا راست نہیں ہے اس کو، یعنی میری محفل، یعنی جو آج کل کے مسلمان ہیں، آج عہد حاضر کا مطلب ہوتا ہے آج کل کا دور، صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں انہیں راست نہیں ہے، یعنی انہیں موافق نہیں ہے، انہیں ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے کہ میری شاعری پہ عمل کر لیں، انہیں مشکل ہو رہی ہے، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو۔ کہتے ہیں انہیں اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں ہے مسلمان قوم کو آج کل۔ صفت شمع لحد مردہ ہے محفل میری، آہ اے رات بڑی دور ہے منزل میری۔ کہتے ہیں صفت شمع لحد مردہ ہے محفل میری۔ صفت شمع لحد کا مطلب ہوتا ہے قبر پہ چلتی ہوئی موم بتی کی طرح مردہ ہے محفل میری، کیونکہ قبر میں تو مردے ہوتے ہیں۔ تو اس یہاں پہ اس مردے سے مراد ہے کہ مردہ قوم، ضمیر یا مردہ دل لوگ، ایسی محفل ہے میری، ایسے آج کل کے مسلمان ہیں۔ آہ اے رات، افسوس کرتے ہیں آہ کے ساتھ، اے رات بڑی دور ہے منزل میری۔ کہہ رہے ہیں کہ میری جو شاعری پہ عمل ہے وہ مشکل بھی ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہوگا نہیں، کہہ رہے ہیں دور ہے مگر، یعنی کافی ٹائم بعد ہوگا۔ اور اقبال اپنے کلام اسرار خودی میں لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر
اپنی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے اور اپنی قبر کی مٹی سے پھول بن کے ابھر آتا ہے. اور اس طرح ہوا ہے کہ انڈونیشیا میں اقبال کی موت کے بعد انہوں نے اپنے وہاں پہ جو اسلام کا ریوائول کیا ہے وہ اقبال کی شاعری کی بنیاد پہ کیا. انہوں نے اپنی تحریک آزادی جو چلائی تھی وہ اقبال کی شاعری کی بنیاد پہ کی تھی. کہتے ہیں صفت شمع لحد مردہ ہے محفل میری، آہ ہے رات بڑی دور ہے منزل میری. اقبال کہتے ہیں منزل ہے میری پر دور ہے. ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں. کہتے ہیں ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، یعنی میں خدا کے عشق کے پیغام سے سنانے سے جو گھبرا رہا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں، میں آج تمہارے ستاروں کو سنا جاتا ہوں اے رات. تو اقبال کو ہمارا پڑھانے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکیں، اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کوئی حصہ آپ بھی اس میں ڈالیں. شکریہ.